بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طرابلس، مراکش، الجزائر، تیونس، قبرص، طبرستان، جرجان، افغانستان، ترکستان، قفقاز، طوس، بیہق، نیشاپور، بلخ اور سیستان، یہ وہ تمام علاقے ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے فتح کیے۔ 644 سے لے کر 656 تک کا 12 سالہ مختصر دور، جس کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی اسلامی ریاست کی سلطنت کو بہت سارے ملکوں کی سرحدوں تک جا کے پھیلا دیا۔ اور نہ صرف یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمانوں کی سلطنت کے حدود کے اندر اضافہ ہوا، بلکہ ایک بڑا جو مختلف مقام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کا، وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہر طرف سے بغاوتیں اٹھی تھیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ ذمہ داری پھر انجام دی تھی کہ اٹھنے والی بغاوتوں کا سر انہوں نے کچلا تھا۔ یہی معاملہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں پیش آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب شہید کیے گئے تو اپنی شہادت کے وقت انہوں نے 6 رکنی ایک کمیٹی بنا دی تھی۔ اس 6 رکنی کمیٹی کے ذمے یہ کام دیا گیا تھا کہ اگلے خلیفہ کا انتخاب یا اس کی نامزدگی کا اختیار اس 6 رکنی کمیٹی کو ہوگا۔ اس کے اندر جو نام تھے اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، یہ وہ نام تھے کہ جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ مسلمانوں کا اگلا خلیفہ کون ہوگا۔ لہذا اس 6 رکنی کمیٹی نے باہمی مشاورت کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو یہ اختیار دیا کہ وہ مسلمانوں سے مشاورت کے بعد اگلے خلیفہ کا اعلان کریں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بڑی محنت سے مختلف لوگوں سے، تمام امت کے لوگوں سے جو مدینہ کے اندر اور بلکہ جو راہ چلتے قافلے تھے وہاں سے بھی مشاورت کی، اور اس کے بعد جو شرط طے کی گئی تھی کہ 3 دن کے اندر یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفات کے 3 دن کے بعد لازماً اس کا اعلان ہونا، یہ ایک شرط تھی جو وہاں پہ طے کی گئی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مشاورت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان کر دیا۔ 644 سے لے کر 656 تک کا وہ دور ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا عرصہ ہے۔ اس کے اندر پہلے 10 سال اسی شان و شوکت کے ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کے تھے، یعنی ایک طرف بغاوتوں کو کچلا جا رہا تھا اور دوسری طرف مسلمانوں کی ریاست کو بڑھایا جا رہا تھا، اس کی حدود کے اندر اضافہ کیا جا رہا تھا۔ لہذا جو بغاوتیں ہوئیں اس کے اندر یہی عمل تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفات جیسے ہوئی تو روم اور ایران کے اندر جو لوگ تھے ان کو اب یہ محسوس ہوا کہ شاید مسلمانوں کی خلافت جو ہے یا مسلمانوں کی قیادت جو ہے وہ اب کسی کمزور ہاتھ میں چلی گئی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چلے جانے کے بعد اب مسلمان کمزور پڑ گئے ہوں گے۔ لہٰذا ایک طرف تو ہرقل کے مر جانے کے بعد روم کے اندر قسطنطین جو ہے وہ حکومت میں بیٹھا، اور دوسری طرف یزگر جس کو کئی شکستیں ہو چکی تھی لیکن ابھی وہ زندہ تھا۔ ان دونوں نے اپنے مفتوحہ علاقوں کو جو مسلمانوں نے فتح کیے تھے واپس لینے کے لیے کوششیں کرنا شروع کر دیں۔ جو سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کو درپیش تھا وہ یہ تھا کہ رومیوں نے سمندری راستے سے مسلمانوں کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو اس وقت ملک شام کا والی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان کو بنایا تھا، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ مسلمانوں کو ایک بحری بیڑا تیار کرنا چاہیے۔ لہٰذا حضرت عبداللہ بن ابی سرح کے ساتھ مل کر انہوں نے مصر کے اندر ایک بحری جہاز کا کارخانہ تیار کیا، اور پھر وہاں پہ مسلمانوں نے ایک بڑا بحری بیڑا تیار کیا۔ مسلمانوں کی یہ پہلی آپ نیوی کہہ سکتے ہیں جو باقاعدہ طور پہ ایک فوج کی شکل میں تیار کی گئی تھی۔ قسطنطین نے اس دوران یہ کوشش کی کہ مصر کے اندر جو کچھ رومی رہ گئے تھے اور وہ مقامی آبادی کا حصہ بن چکے تھے، ان کے ذریعے سے بغاوت پہ لوگوں کو اکسانا شروع کیا، اور اس نے منصوبہ یہ تیار کیا کہ اندر سے بغاوت ہوگی اور سمندری راستے سے وہ ایک بڑی بحری فوج لے کر آئے گا، اور بیک وقت ان 2 حملوں کے نتیجے میں مصر کا وہ علاقہ، وہ شاندار شہر سکندریہ جو ہے وہ مسلمانوں سے واپس لے لیا جائے گا۔ ایک لحاظ سے یہ کامیاب چال تھی، لیکن حضرت امیر معاویہ کی مشاورت کے بعد جو بحری بیڑا تیار کیا گیا تھا اس کی قوت کا اندازہ خود رومیوں کو بھی نہیں تھا۔ لہذا جب انہوں نے اٹیک کیا تو یہ ایک بہت بڑا حملہ تھا۔ تاریخی روایات میں یہ آتا ہے کہ تقریباً 500 جنگی جہازوں کے ساتھ رومیوں نے مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا تھا۔ مصر کے اس وقت والی حضرت عبداللہ بن ابی سرح تھے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے
حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو فوج کی کمان دے کے کمانڈر ان کو بنایا، لہذا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو فاتح مصر بھی تھے اور اس سے پہلے بھی سکندریہ کو فتح کر چکے تھے، اب اپنے اسی مفتوحہ شہر کے دفاع کے لیے موجود تھے۔ اور اس کے بعد جو جنگ ہوئی اس کے اندر رومیوں کو حیران کن طور پہ عبرت ناک شکست اس موقع پر بھی ہوئی، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے دوبارہ ایک طرح سے سکندریہ کو مسلمان خلافت کا حصہ بنا دیا۔ اس شکست کے بعد مسلمان بحیرہ روم کے اندر اور پانیوں کے اندر ایک بڑی طاقت بن کر ابھرے، اور یہ ایسی شکست تھی کہ جس کے بعد سالوں تک رومیوں کو دوبارہ مسلمانوں پر حملے کی جرت نہ ہوئی۔ اور یہی وہ عرصہ تھا کہ اس سے پہلے مسلمان قبرص کا جو علاقہ تھا، ایک جزیرہ تھا شام کے ساتھ، اس کو فتح کر چکے تھے اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ ایک معاہدہ کر چکے تھے، لیکن اسی جنگ کے اندر انہوں نے رومیوں کا ساتھ دے کے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، لہٰذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہیں انہوں نے دوبارہ قبرص کا رخ کیا اور اس کو فتح کر کے باقاعدہ خلافت کا حصہ بنا دیا گیا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن ابی سرح جو ایک کمانڈر بھی تھے زبردست، ان کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ اجازت دی کہ وہ اب رخ کریں افریقہ کا، اور انہوں نے جو سب سے پہلا حملہ یا یوں سمجھے کہ جو گیٹ وے اپنایا وہ یہ افریقہ کی طرف، وہ طرابلس کا علاقہ تھا۔ طرابلس کے اندر اس وقت ایک زبردست فوج موجود تھی اور اس کا حکمران جرجیر کسی طور پہ یہ شہر مسلمانوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہ تھا، لہذا اس نے ایک زبردست فوج تیار کی اور تقریباً 1,20,000 جنگجو لے کے وہ حضرت عبداللہ بن ابی سرح کے مقابلے میں آیا۔ دونوں کے درمیان یہ جنگ شروع ہوئی اور طویل عرصے تک دونوں اطراف سے سخت جنگ لڑی گئی، لیکن یہ جنگ جب ایک لمبے عرصے تک بے نتیجہ رہی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حواری رسول حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر دے کر بھیجا، اور انہوں نے آ کے جرجیر کے مقابلے میں یہ حکمت عملی اپنائی کہ بہت زیادہ حملے کیے اور ان متواتر حملوں کے درمیان وقفہ کم کر دیا، جس کی وجہ سے افریقہ کے یہ لوگ جو تھے اعصابی طور پہ اپنی جنگ ہار گئے، اور جرجیر جو ہے وہ خراج دے کے مسلمانوں کے ساتھ سلطنت کے اندر شامل ہو گیا۔ اس طریقے سے جو طرابلس کے اندر مسلمانوں کو فتح ہوئی، اس نے پھر راستہ کھولا اور شمالی افریقہ کے دیگر علاقے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہوئے، جس میں تیونس، مراکش اور الجزائر بھی شامل ہیں۔ ایک طرف مسلمان ان رومی علاقوں کی فتوحات کو کر رہے تھے، اور جو بغاوتیں یہاں سے آ رہی تھیں، جیسا کہ آرمینیا اور آذربائیجان کا جو علاقہ تھا وہاں پہ بغاوتیں اٹھیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت ولید بن عقبہ کو جو ہے ایک لشکر دے کے روانہ کیا، اور انہوں نے آرمینیا اور آذربائیجان کی جو بغاوتیں تھیں ان کو کچل کے مسلمان سرحد کے اندر جو ہے وہ اضافہ کیا۔ دوسری طرف حبیب بن مسلمہ جو تھے، ان کو ایشیائے کوچک کے اندر رومیوں نے عیسائیوں نے ایک بڑا لشکر تیار کیا، اس کی خبر جیسے ہی ملی تو حضرت حبیب بن مسلمہ کو بھیجا گیا، اور انہوں نے اس لشکر کو وہاں پہ ختم کر کے مسلمانوں کے علم کو وہاں پہ بھی بلند کیا۔ رومیوں کی طرف سے جو بغاوتیں ہو رہی تھیں اور اس طرف جو فتوحات تھیں وہ ایک الگ سلسلہ تھا۔ دوسری طرف یزگر زندہ تھا اور اپنی آنکھوں کے سامنے ہی اس نے اپنی ریاست کا ایک بڑا حصہ مسلمانوں کی ریاست میں شامل ہوتے دیکھا تھا۔ ایک انتقام کی آگ تھی جو اس کے اندر بھڑک اٹھی تھی، لہٰذا وہ مستقل مسلمانوں پر حملے کرتا رہا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی پھر جو لشکر وہاں پہ بھیجے گئے جس طریقے سے، اور مسلمانوں کو جو وہاں پہ فتح ہوئی، اس کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ وہ ایران کے جو علاقے جو خاص طور پہ سرحد کے ساتھ جڑے ہوئے تھے مسلمانوں نے وہ فتح کیے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عامر جو ہیں ان کو جب روانہ کیا گیا تو وہ علاقوں کو فتح کرتے ہوئے افغانستان اور غزنی تک کے علاقوں تک جا پہنچے، یہاں تک کہ جو موجودہ بلوچستان کا علاقہ ہے جو اس وقت ایران کے اندر جو اس وقت سندھ کا حصہ کہلاتا تھا، وہاں پہ عبداللہ بن سمرہ نے مسلمانوں کو فتح دلائی اور مسلمانوں کی سرحدیں جو ہیں وہ بلوچستان تک پہنچ چکی تھیں۔ ادھر سے ترکستان اور سیستان کے علاقوں کو مسلمانوں نے فتح کیا، اور یوں نہ صرف یہ کہ شمالی افریقہ بلکہ مشرقی یورپ اور ہندوستان کی سرحدوں تک مسلمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں پہنچ چکے تھے۔ یہ آغاز کے 10 سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کے فتوحات کا ایک سلسلہ تھا، خاص طور پہ جو 654 عیسوی کا عرصہ ہے اس میں فتوحات اپنے عروج پر پہنچ چکی تھیں، اور ہر طرف ایک مستحکم فوج مسلمانوں کی کھڑی تھی، اور یہ جو غلط فہمی ہوئی تھی ایرانیوں کو اور رومیوں کو کہ شاید اب مسلمانوں کی ریاست کسی کمزور ہاتھ میں چلی گئی ہے، وہ ان کی غلط فہمی دور ہوئی اور مسلمان ایک طاقت بن کے سامنے آئے۔ نہ صرف اب مسلمانوں نے یہ ثابت کیا کہ نئے علاقوں کو فتح کرنے کی مسلمانوں کے اندر طاقت موجود ہے، بلکہ اپنے مفتوحہ علاقوں کی حفاظت کرنا بھی مسلمان بہتر طور پہ جانتے ہیں،
اور اس کا ایک بڑا معاملہ، اس کے اندر جو بڑی اہم کامیابی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں تھی وہ یہ تھی کہ جنگی طور پہ انہوں نے اپنی فوج کو بہت زبردست طریقے سے طاقتور بنایا. لہٰذا یہ موجود ہے روایات کے اندر کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بڑی بڑی چراگاہیں تیار کی گئیں، اور ان چراگاہوں کے اندر فوج کے لیے گھوڑے اور اونٹ جو ہیں وہ ان کی پرورش کا انتظام کیا جاتا تھا، اور ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے اور اونٹ وہاں پہ موجود ہوتے تھے. آپ اس کو اس لحاظ سے ایک آٹو موبائل انڈسٹری تھی ایک طرح کی، کیونکہ اس وقت ذرائع رسل جو تھے وہ یہی ہوتے تھے، انہی گھوڑوں اور اونٹوں پہ سفر کیا جاتا تھا، اور جنگ کا یہ ایک اہم حصہ تھے. اسی طریقے سے جو دیگر جتنی بھی ٹیکنیکس اور ٹولز اس دور کے اندر جنگوں کے اندر استعمال ہو رہے تھے، منجنیکوں کا استعمال اور دیگر جو طریقہ کار تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ تمام اب نہ صرف یہ کہ فوج کو سکھائے گئے بلکہ اس کے اندر ایڈوانسمنٹ جو ہے وہ مسلمان لے کر آئے. یہی وجہ ہے کہ رومیوں سے سیکھا مسلمانوں نے کہ بحری بیڑا کس طریقے سے بنایا جاتا ہے. مصر کے اندر ہی کارخانہ جو قائم کیا گیا تھا وہ رومیوں سے سیکھ کے تیار کیا گیا تھا، اور اس کے بعد انہی سے سیکھ کے انہی کے بحری بیڑوں کو مسلمانوں نے شکست دی تھی. اس کے علاوہ جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جو رفاہی کام کیے گئے وہ ایک الگ پورا ایک چیپٹر ہے کہ جس طریقے سے ایک فراوانی آئی، خوشحالی آئی اسلامی ریاست کے اندر. نجد کے اندر ایک عظیم الشان سرائے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ تیار کی گئی. راستوں کے اوپر مساجد کو تعمیر کرنا اور سرائے بنانا، اس کی کثیر تعداد جو ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی. اسی طریقے سے خانہ کعبہ کا جو عمارت کا حصہ تھا اس کے قریبی جگہوں کو زمین کو خرید کے اس کے اندر توسیع کی گئی. سب سے بڑا کارنامہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مصحف صدیقی جو ہے وہ تیار کیا تھا اور ایک مصحف پہ مسلمانوں کو جمع کیا تھا. لیکن اس کے بعد جب دیگر فتوحات ہوئیں اور غیر عرب لوگ جب اسلام کے اندر داخل ہوئے تو ایک بڑا اختلاف جو ہے وہ اس عرصے کے اندر وہ تلفظ پہ ہونا شروع ہوا، جس کی وجہ سے معنی بدل سکتے تھے. لہٰذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک قرت پہ مسلمانوں کو جمع کیا، اور اس کا اہتمام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوا. اسی طریقے سے جو دیگر مسلمانوں کے جو وظائف تھے اس کے اندر 100 درہم تک فی کس حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں اضافہ کیا گیا، اور وہ جس طرح ذاتی حیثیت میں لوگوں کو اپنے ذاتی مال سے تقسیم کیا کرتے تھے، یہی ہمیں نظر آتا ہے کہ جب وہ خلیفہ بنے تو بیت المال سے مسلمانوں کے اوپر جتنی خوشحالی کا دور آ سکتا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام امت کے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے اس کو کھول دیا. اور اس کے بعد مسلمانوں نے وہ خوشحالی کا زبردست دور دیکھا کہ جس کی مثالیں تاریخ کے اندر کم ملتی ہیں. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے یہ 10 سال جس شان و شوکت کے ہیں، آخری 2 سال اتنے ہی چیلنجز اور مشکلات کے تھے، اور اس کی وجوہات وہ فتنے تھے جو ابھی سلگ رہے تھے ان کے دور کے اندر، اور وہ جا کے پھٹے 654 سے لے کر 656 کے درمیان، اور ایسی مشکلات کھڑی ہوئیں اور ایسے فتنے برپا ہوئے کہ جس کے بعد تاریخ اسلام کا رخ پھر گیا. اور ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے بعد کے جو جتنا بھی آپ کو تاریخ اسلام کے اندر ایک مشکلات کا دور نظر آتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے آخری 2 سال وہاں ان مشکلات کا آغاز ہے. لہٰذا اس کے اندر جو کوئی فتنے ہوئے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اوپر جو الزامات لگائے گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو اس کے جوابات دیے گئے، اور ان کی شہادت کی وہ دردناک داستان کہ جو کہ تاریخ اسلام کے اندر ایک دردناک داستان کا حصہ شمار ہوتی ہے. انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم آپ کے سامنے سب کو بیان کریں گے.